مردوں کو سمجھنا ہوگا جنہیں اللہ پاک نے اولاد کی دولت عطا فرمائی، ماؤں کو سمجھنا ہوگا کہ جو آپ کے ہاتھ میں نونہال ہیں، جو آپ کی گود میں ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت ربوبیت سے انہیں فرمان چڑھاتا ہے، یہ امانت ہے۔ ان کی اگر اچھی تربیت کی گئی، ان کی اچھی نگہداشت کی گئی، ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین تربیت بھی کی گئی، ان کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا گیا، بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیا گیا، اور پھر ان کو اچھے اخلاق پر فرمان چڑھایا گیا، ان کی اچھی نگہداشت کی گئی، تو پھر یہی آگے چل کر عظیم جیالے بنیں گے، اور یہ قوم کی اور ملت کی ڈگمگاتی حیدیہ کو انشاءاللہ پار لگائیں گے۔ یہ ماؤں کا بڑا کردار ہے، والدین کا بڑا کردار ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تعلیم کے تئیں سوچیں اور ایک بہترین سماج اور بہترین تعلیم سے آراستہ سماج ہم تشکیل دیں۔ اس میں ہم سب کو اپنی قربانیاں دینی ہوں گی، اور جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہم دے سکتے ہیں، وہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں دینا ہوگا، اور اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یہ سنہری موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ بچے نے قرآن پاک مکمل کیا۔ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کے ذریعے سے جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں، انہی کے ذریعے سے قرآن پاک کی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا جو ثواب ہے اور اس کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، جو اس کی فضیلت ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیشہ اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں قرآن بہت پڑھا جائے گا۔ آج بھی کچھ ایسے ہی زمانہ ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے قرآن کی تعلیم کو رواج دیا اور بچے حفظ کر رہے ہیں، لیکن مقصد اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، تلاوت کی کتاب ہے، لیکن اس کو یہیں تک محدود کر لینا، یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ قرآن کا پورا حق نہ پہچاننا ہوگا۔ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اس سے زیادہ قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن زندگی کا لائے عمل ہے، اس کی تعلیمات کو اپنے اندر اتارنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں گے اور حفظ کا چلن ہوگا، یاد کریں گے، لیکن عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، قرآن ان کی عملی زندگی میں نہیں ہوگا، قرآن عملی زندگی سے نکل چکا ہوگا۔ قرآن در حقیقت نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے کہ آپ کیسے اپنی زندگی گزاریں، کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ رحمان کے بندے کون ہیں، پسندیدہ بندے کون ہیں، جو انسانیت کے لیے نعمت ہیں، اور اللہ کے نزدیک، خالق ارض و سما کے نزدیک جو محبوب ہیں، کن صفات کے ساتھ اور کس نہج پر ایک والد اور ایک والدہ، ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کریں، یہ بھی قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن ہمیں یہ پورا چارٹ ہمیں دیتا ہے۔ ہم سورہ حجرات پڑھ لیتے ہیں، ہم سورہ لقمان پڑھ لیتے ہیں، ہم سورہ فرقان پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یقیناً اس کو ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جیسا اخلاص ہوگا ویسے ہی ثواب میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس میں شبہ نہیں ہے۔ لیکن کیا صرف قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، اور کیا یہ کافی ہے کہ پورا شہر خالی ہو، پوری زندگی ہماری گزر جائے اور ہم بس قرآن پڑھتے ہی رہیں، قرآن کو سمجھنے والے نہ بنیں یا اس کی کوشش نہ کریں؟ قرآن تو اس نسخے کی طرح ہے جو ایک حکیم مطلق نے ایک احکم الحاکمین نے، رب العالمین نے اور طبیب کائنات نے یہ نسخہ گویا پوری انسانیت کو عطا کر دیا، اب لے جاؤ، یہ تمہاری شفا کا نسخہ ہے، یہ تمہاری کامیابی کا نسخہ ہے، یہ تمہاری ترقی کا نسخہ ہے۔ اور اس کے بعد جو مریض ہیں اور یہ جو انسان ہیں وہ اس نسخے کو
اس پر عمل کرے، ورنہ تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی باتیں ہیں۔ 3 آدمی لائے جائیں گے قیامت کے دن، 3 شخص لائے جائیں گے قیامت کے دن جو ظاہراً جنہوں نے بڑی نیکیاں کی ہوں گی، اس میں سے ایک قاری قرآن بھی ہوگا، ایک قاری قرآن بھی ہوگا، قاری قرآن بھی ہوگا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا بھی ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیا؟ اس نے کہا اللہ میں نے قرآن پڑھا، دوسروں کو پڑھایا، خوب پڑھایا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے، تاکہ تمہیں بڑا قاری قرآن کہا جائے۔ سو کہاں جا چکا؟ لوگوں نے کہا تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اور پھر اس کو کھینچ کر منہ کے بل آدھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ شدید بات نہیں ہے، یہ وعید نہیں ہے۔ ایک طرف مقام ہے، جن کا مقام بلند ہوتا ہے ان کی کوتاہیوں پر گرفت بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ یقیناً حافظ قرآن کا، عالم قرآن کا، عالم ربانی کا جو مقام ہے، اس مقام کو عام لوگ نہیں پا سکتے۔ وہ مقام بہت بلند ہے۔ قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں کا درجہ ہم نے بلند کیا ہے، پھر جو ان میں علم والے ان کا اور درجہ ہم نے بلند کیا ہے۔ ایک طرف مقام بلند ہے، دوسری طرف ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی۔ اس قرآن کو اس لیے نہیں پڑھنا ہے کہ لوگوں سے تعریف اور توصیف کے چند کلمات کہلوا لیے جائیں، اس لیے نہیں پڑھنا، اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اس لیے پڑھنا ہے تاکہ اس سے روشنی حاصل ہو، اس لیے پڑھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے کیا ہیں، ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ ایک ماحول سا ہے، الحمدللہ ماحول سا بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ اس کے پیچھے کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم عمل سے کورے ہو گئے ہیں، ہم اخلاص سے کورے ہو گئے ہیں، اور عمل بھی قابل قبول ہوگا، بڑا سے بڑا عمل اکارت چلا جائے گا، ہوا منصورہ ہو جائے گا، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اگر وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو، اس کی رضا کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور اس کا تعلق دل سے، کسی کے کہنے سے اور کسی کے سننے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی ہم عمل کریں گے، کوئی ہمیں ریاکار کرے کہتا رہے اور عمل نہ کریں تو اس لیے کہ لوگ نہ جانے کیا کہیں گے یا کیا نہیں کریں گے، یہ تعلق تو اور یہ معاملہ صرف ہمارا ہے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ دنیا اس کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ آپ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں یا ریاکاری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تب جا کے عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے ناری، قرآن کھلی کتاب کی طرح۔ یہ بچہ جس نے قرآن کو آج اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اس معیار تک بھی پہنچے گا اور اس کے نقش قدم پر ایک پورا قافلہ اس کے نقش قدم پہ چلے گا، جو قرآن کے حروف کو بھی سمجھے گا، اس کے حروف کو پڑھے گا اور اس کے معنی و مطلب کی گہرائی میں بھی جائے گا اور اس کو اپنی زندگی میں بھی نافذ کرے گا اور دوسروں کے سامنے بھی اس کو پیش کرے گا، اور پھر لوگ اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا ہم سے یہ مطالبہ ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں گے اور تب جا کے نقشہ بدلے گا، تب جا کے نقشہ بدلے گا۔ میں سورہ حجرات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، سورہ حجرات اس میں کھول کر اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ کیسے تمہیں رہنا سہنا ہے، کیسے تمہیں رہنا سہنا ہے، آپس میں کیسے رہنا ہے، سماجی تعلقات کس بنیاد پر ہوں گے، کون سی بنیادیں ہوں گی جن پر سماجی تعلقات استوار ہوں گے۔ سورہ حجرات کئی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سب بھائی بھائی ہو، تم سب بھائی بھائی ہو، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دیا کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب
کیا ہے؟ کون سمجھتا ہے ان چیزوں کو اور کون ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے؟ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں اور تم سے بہتر ہوں، اور عورتیں عورتوں پر نہ ہنسا کریں۔ ہو سکتا ہے، اور کیا عجب کہ جن پر یہ عورتیں ہنس رہی ہیں وہ ہنسنے والیوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے والی۔ ہمیں تربیت کن خطوط پر کرنی ہے، کس نہج پر کرنی ہے، یہ نہج بھی اور یہ خطوط بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلیں گے، یہ شہادات بھی ہمیں قرآن سے ملے گی، ہمیں سیرت طیبہ سے ملے گی۔ سورہ لقمان ہر والد کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کی وہ آیات جو حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے نقل کی ہیں، ہر والد کو ہر گھر میں وہ ایک نقشہ اس کا ہونا چاہیے، اور اپنے کمرے میں اپنے برآمدے میں اس کو سجا دینا چاہیے۔ کیا تربیت کس نہج پر ہوگی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وہ قابل ذکر ہے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر سے جب قرآن اترتا ہے تو مالک آپ کو سما فرماتے ہیں۔ کس کے لیے فرماتے ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے فرماتے ہیں، قیامت تک رہنے والی نسل انسانی کے لیے فرماتے ہیں، نسل انسانی کے لیے فرماتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری نسل کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے، دستور حیات ہے، راہ عمل ہے۔ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، اور یہ فلاں چیز کے مالک ہیں، وہ فلاں چیز کے مالک ہیں، ان کو بھی خوش کرو، ان کو بھی خوش کرو۔ نہیں، صرف ایک اللہ کو ماننا، ایک خدا کو ماننا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ ایک ذات ہے اس کی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی صفات بھی وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ وہی اکیلا مارنے والا، وہی اکیلا جلانے والا، وہی اکیلا روزی دینے والا، وہی اکیلا دینے والا، وہی اکیلا چھیننے والا، وہی اکیلا اس پوری کائنات کا چلانے والا، وہ عجیب شان کا ہے اور زبردست قدرتوں والا ہے اور طاقتوں والا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، اس کا کوئی ہم سب نہیں۔ پہلی نصیحت کر رہا ہے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کو، پہلی نصیحت کر رہے ہیں کہ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں۔ آگے اور بھی نصیحتیں، پوری نصیحتوں کا پورا چارٹ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بطور خاص اور پوری انسانیت کو، عام طور سے پوری انسانیت کو یہ چارٹ عنایت فرما دیا۔ کیسے رہنا ہے تمہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوگا۔ واصبر علی ما اصابک، واصبر علی ما اصابک، کیسے لوگوں سے ملنا ہے؟ لا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر اور اطراع کرنا چلو، اور لوگوں سے محبت سے پیش آؤ۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک لئن انکر الاصوات الا صوت الحمیر، سب آوازوں کو پست رکھو۔ تربیت بھی سکھائی جا رہی ہے، ایمان بھی سکھایا جا رہا ہے، عمل بھی سکھایا جا رہا ہے۔ آپ کو کہاں سے لینا ہے؟ آپ کو کہیں اور سے نہیں لینا ہے، ہم کو کہیں سے کچھ نہیں لینا ہے، ہم کو تو دینا ہے، ہم کو تو دینا ہے، ہم دینے والے ہیں، ہم لینے والے نہیں ہیں۔ افسوس کہ ہم نے دینا بند کر دیا تو لے رہے ہیں، ہاتھ نیچے ہو گیا ہمارا، جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ دینے والے بات، تمہارے پاس روشنی ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، دنیا جاننا چاہتی ہے، خود ہمیں نہیں پتا، خود ہمیں نہیں پتا تو لوگوں کو ہم کیسے بتائیں گے؟ کون نہیں جاننا چاہتا کہ اللہ کو کیسے بندے عزیز ہیں، کون سے بندے پیارے ہیں، کون سے بندے پیارے ہیں، کون سے بندے اللہ کے
اپنے عزیز بندوں کی اور عباد الرحمان کی صفات بیان فرماتے ہیں، کل 12 صفات گناتے ہیں۔ تو قرآن در حقیقت عمل کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے اور پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی کتاب ہے۔ ایک صحابی نے سورہ بقرہ شروع کی، سورہ بقرہ شروع کی تو مہینوں لگ گئے ان کو پڑھنے، مہینوں پڑھتے رہے، پتہ چلا کہ سورہ بقرہ ہی ہے، سورہ بقرہ ختم ہی نہیں ہو رہی، سورہ بقرہ نہیں ختم ہو رہی۔ کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ اس لیے کہ وہ عمل کرنے کے لیے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ نسخہ حیات ہے، یہ دستور حیات ہے، اس میں کہاں کیا جا رہا ہے اور ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں اور کیسے ہم کو اپنا راستہ سیدھا کرنا ہے، اس کے لحاظ سے اس میں غور کرتے ہیں، اس کا فہم حاصل کرتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور تب جا کے پڑھتے ہیں۔ تو عمل کی کتاب قرآن جس طرح پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اس طرح جب تک ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں گے نہیں تو ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کے لیے ہم کوشش کریں، یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو بنا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دیں کہ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ تم کو ایسا بننا ہے، ایسا بننا ہے کہ تمہاری ذات سے پورا علاقہ روشن ہو جائے، تمہاری ذات سے پورا ضلع روشن ہو جائے، تمہاری ذات سے پورا ملک روشن ہو جائے اور اس سے بڑھ کر تمہاری ذات سے پوری دنیا روشن ہو جائے اور تم خلافت عرضی کا کچھ حق ادا کر سکو۔ خواب بڑے دیکھیں گے تو پھر بڑے کام ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی عظیم سپوت اور عظیم لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہے، خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، وہ بہت مختصر اور بہت چھوٹا سوچنے لگے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ سوچ رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے کچھ پڑھ لیا، کچھ کر لیا، اپنا بھلا کر لے، اپنا بھلا کر لے اور اچھی روزی لگ جائے، اچھا روزگار لگ جائے تو وہ ہو رہا ہے۔ بہت اگر پڑھا ہمارا بیٹا اور بہت اس میں ترقی کی تو اچھا روزگار لگ گیا، کیونکہ وہی آپ کی آخری منزل، وہیں تک آپ پہنچ پائے گے اور یقیناً پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہماری اولادیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہم نے اس سے زیادہ کیا سوچا تھا، ہم نے اس سے زیادہ کیا سوچا تھا، ہم نے کب یہ چاہا تھا کہ ہمارا بچہ صرف ایسا نہ ہو کہ خود کفیل ہو اور اس کی اپنی زندگی اچھی ہو اور بڑی تنخواہ پائے، اس سے زیادہ ہم نے سوچا کیا تھا کہ اس سے زیادہ ہمیں ملتا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا بچہ ایسا نہ ہو بلکہ ہمارا بچہ اسلام کا سچا ترجمان بنے، ہمارا بچہ اور میری اولاد اور میرا یہ لڑکا پورے صرف مجھے کو اس کی ذات سے فائدہ نہ پہنچے بلکہ پورے علاقے میں ایک دینی لہر پیدا ہو جائے، کیا سوچ نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم تہیا نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے راستے کھول دیں گے، اس لیے کہ صاف کہا گیا تمہیں تو بس کوشش کرنی ہے، راستہ تو ہم دکھاتے ہیں، راستہ تو ہم دکھاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستے تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، جو شخص سوچتا ہے، جو شخص دور جانے کی سوچتا ہے یقیناً وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اگر وہاں نہیں پہنچا تو اس کے قریب پہنچتا ہے، لیکن جو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، محدود سوچتا ہے جو پھر محدود ہی ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ اسلام اور مسلمان وہ محدود سوچ کا حامل نہیں ہوتا ہے، اس کی سوچ تو پورے عالم کی نفع آسانی کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کس نے سمجھا اس آیت کو؟ میاں تم ایسے لوگ ہو کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں اپنے لیے تھوڑی برپا کیا تھا ہم نے کہ تم بس اپنا سوچو، اپنی ذات کے لیے سوچو، ڈگریاں حاصل کر لو اور اچھی تنخواہوں تک پہنچ جاؤ، اچھے عہدے تک پہنچ جاؤ، تم تو اس کے اوپر، تمہارے لیے تو سات آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے، تمہارے لیے تو بلندیاں منتظر تھی، تو شانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہیں تیرا نشان قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شانی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔
کسی شاعر نے کہا کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، انہوں نے فرمایا کہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. تو اپنے بچوں کو شاہی بنانے کی سوچنا چاہیے، اور یہ سوچ سے اس کا آغاز نہیں سے ہو جاتا ہے جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، پھر راستے بنانے، راستے خود بخود منزل بنتے چلے جاتے ہیں اور منزلیں سامنے کھڑی نظر آتی ہیں. اتنا عظیم بن جا. کسی شاعر نے کہا کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہ، اتنا عظیم بن جا منزل تجھے پکارے. اور اسی بات کو شاعر نے کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے تو انشاءاللہ راستے نکلیں گے اور تعلیم کے تربیت کے میدان میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک گوشہ چھوٹ جاتا ہے. آج تعلیم تو ہر جگہ عام ہو گئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ بے برابری بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ دین بیزاری بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ